بزرگان محترم، کل یہ کہا تھا میں نے کہ آج مجلس نہیں ہوگی، تو ہمارے کچھ ساتھی غیر حاضر بھی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آج مجلس ہونے والی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے پھر یہ سوچا، پہلے تو خیال آیا کہ کرے کہ نہ کرے، کیونکہ ساتھیوں کو پتہ نہیں اور میری عادت اعلان کی ہے نہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں جس کو بیٹھنا ہوگا بیٹھے گا، اعلان نہیں کریں گے۔ بیٹھنے والے بغیر اعلان کے بھی بیٹھیں گے، جس کو نہیں بیٹھنا اعلان کے بعد بھی نہیں بیٹھے گا۔ صحیح ہے نا؟ ہاں، تو اس لیے میں نے کہا اعلان نہیں کرنا ہے۔ خالی ایک آدمی کو میں نے میسج کیا اور وہ ذاکر بھائی ہے۔ میں نے کہا یہ دکان پھر لیٹ بند کرتے ہیں نا کچھ، اور نماز جلدی پڑھ لیتے پھر وہ، اور کریم میں جو مسجد ہے، اور نورانی بھائی سے تو ہمارا پرانا یارانہ ہے، تو خیر ان کو تو پتہ ہی ہوتا ہے، باقی کسی کو نہیں کہا۔ ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ آدمی سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ملفوظ ذہن میں تازہ ہو گیا۔ اصل میں آج ملنا تھا کسی سے، تو ان میں سے ایک صاحب کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، تو اس وجہ سے ملنا موقوف ہو گیا اور آپ سے مل لی ہم نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا؟ اللہ تعالیٰ کو ویسے تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ اللہ کو نہ ہم نے دیکھا ہے اور نہ اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ورلڈ، اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اتنی استعداد ہی نہیں ہے، ان آنکھوں کے اندر ابھی وہ نور ہی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھ سکے۔ دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ جس طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں، ایک بات اور ایک فائدہ یہ لکھا ہے۔ آدمی اسماعیل بھائی اگر کسی سے غائبانہ بہت بات چیت کرتا ہے نا، تو پھر اس کے دل میں یہ چاہت انگڑائی لیتی ہے کہ اب دیدار بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ دیدار ہونا چاہیے، یعنی زیارت، دیکھنا، کہ اب تک تو غائبانہ بات، ایک دو مرتبہ بات ہو تو عام طور پر انسان کے دل میں یہ چاہت پیدا نہیں ہوتی، لیکن لمبی گفتگو ہو یا یہ کہ بار بار ملاقات ہو، بار بار بات چیت ہو غائبانہ، تو پھر دل میں یہ چاہت انگڑائی لیتی ہے کہ اب ان کا دیدار بھی کرنا چاہیے، ان کی زیارت کرنی چاہیے۔ یا آپ نے سنا نہیں، آپ نے ان کو پڑھا ہے، تب بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا لٹریچر پڑھا، یا اخبار میں، پیپر میں آپ کسی کا مضمون پڑھتے رہتے ہیں، آرٹیکل پڑھتے رہتے ہیں، اور آپ کے دل کو، میرے دل کو وہ بھا جاتا ہے، پسند آتا ہے، تو بھی آدمی کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوتی ہے کہ بھائی دیکھنا چاہیے۔ میں اپنی مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میں تراج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، مفتاح العلوم تراج میں طالب علم تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلی کتاب جو بائی کی، یعنی پیسہ دے کر خریدی، وہ تھی اصلاحی خطبات۔ حافظ امتیاز کون سی؟ اصلاحی خطبات۔ کس کی ہے یہ؟ کس کے خطبات ہے؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے خطبات ہیں۔ اس وقت میں تراج میں پڑھتا تھا، اور یہ عبدالصمد چچا، مجھے پتہ نہیں، شاید ان کی اصل اٹاڑوا سے ہوگی، ویسے ماکنگا کہ آپ اصل اٹاڑوا یا ماکنگا، تو اٹاڑوا کے اندر
ایک فیملی ہے شاہ فیملی، تو وہاں کا ایک طالب علم مجھ سے آگے تھا، وہ بھی مفتاح العلوم میں پڑھتا تھا، مفتی ساجد، وہ اصل اٹاڑوا کے نہیں ہے، وہ بعد میں وہاں آ کر بسے۔ تو وہ کیا کرتا تھا، وہ 2 کام کرتا تھا۔ پہنولی سے ایک خاص قسم کی ٹوپی الیاس بھائی بننا شروع ہوئی تھی، تو وہ ٹوپی لا کر بیچتا تھا۔ اچھا تھا کہ بیچتا ہی تھا وہ تو، لیکن کچھ تو بیچارے ایسے ہیں جو ٹوپی پہناتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ذاکر بھائی ایک آدمی مسئلہ پوچھنے آیا کہ مولانا یہ بتائیے نماز ٹوپی کے ساتھ ہوتی ہے یا ٹوپی کے بغیر بھی ہو جاتی ہے؟ تو مولانا نے پوچھا کہ آج کل یہ مسئلہ پوچھنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ بھائی ٹوپی پہنانا کیسے ہے نماز سے، بھائی وہ پوچھ ہے۔ خیر اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے ٹوپی نماز میں پہننے کی، تو وہ کرتا تھا اور وہ کتابیں بیچتا تھا۔ تو اصلاحی خطبات میں نے سب سے پہلے وہ خریدی، یعنی پیسے دے کر، تو ہم پڑھتے تھے اور انجمن میں تقریر کرنی ہوتی تھی اس وقت۔ تو یہ اصلاحی خطبات سب سے آسان زبان میں حضرت کے خطبات ہے، تو ہم نے پڑھا تو ایک شوق تھا ان کی، پھر کئی کتابیں پڑھی کہ بھائی حضرت، پڑھتے پڑھتے دل میں شوق پیدا ہوا کہ حضرت کی زیارت کرنی چاہیے، حضرت کا دیدار کرنا چاہیے۔ اب وہاں تو ممکن تھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچا دیا۔ اب جب میں یہاں آیا، حضرت مولانا محمد سلیم جوہرات صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس وقت نیا چرچ خریدا تھا، اسماعیل بھائی جو چرچ ہے نا وہ، تو وہ انہوں نے خریدا تھا۔ تو اس میں علماء کے لیے ایک پروگرام رکھا گیا، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مہمان خصوصی تھے، اور اس میں پروگرام رکھا گیا چرچ میں، وہ نیا اس کو خریدا تھا۔ پروگرام اس پر تھا کہ HSBC میں آپ کو پتا ہے، خیر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ مورگیج کوئی حلال نہیں ہوتا، لیکن لوگوں نے نام رکھا حلال مورگیج۔ مورگیج بھی اور حلال بھی ہو ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، یا تو حلال ہوگا اور مورگیج نہیں ہوگا، یا مورگیج ہوگا اور حلال نہیں ہوگا۔ عجیب نام رکھا حلال مورگیج۔ اب تھوڑے قریب آ جاؤ تو سنائی دے گا، تو حلال مورگیج، حلال مورگیج۔ تو اب وہ کیسے پھر ہوگا؟ 2 باتیں تو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگوں نے نام رکھ دیا ہے اس کا حلال مورگیج، حلال مورگیج، لوگ بولتے، علماء بھی بولتے حلال مورگیج۔ میں کہا مورگیج اور حلال، وہ پورا بیان میں نے سنا تھا، اس میں موجود تھا۔ حضرت نے وہ ابھی تک وہ میرے ذہن میں، حضرت مفتی تقی صاحب نے ایک مرتبہ بھی حلال مورگیج کا لفظ استعمال نہیں کیا حضرت نے، صرف دھوکہ ہوتا ہے۔ حضرت نے مثال دی تھی بو حنیفہ وقت، بیہقی وقت، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی، میں اس میں نہیں جاتا، خالی اشارہ کرتا ہوں۔ اور حضرت کے اس واقعے کو بنیاد بنا کر حضرت نے اس ٹاپک پہ بات کی تھی کہ بھائی لوگوں کو اب یہاں گھر خریدنا ہے تو بینک سے مورگیج لینا پڑے گا۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھو، ایک ہے میرا اور آپ کا شوق کہ ہمیں ہمارا گھر ہونا چاہیے، اور ایک ہے ضرورت، دونوں الگ ہے۔ لوگ یہاں اپنے شوق میں گھر خریدتے ہیں۔ ایک بات شیطان نے ڈال رکھی ہے، کمپیئر کس سے کرتے؟ کرائے سے۔ کاؤنسل کا ہے، ہاؤسنگ کا ہے، پرائیویٹ مکان ہے، تو سوچتے ہیں کہ اس میں ہم 25 سال رہیں گے اور ہم کرایہ دے رہے ہیں ابھی تو 1 سال کا 10,000، پھر بڑھے گا 11,000، پھر یہ پورا تخمینہ لگاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 4-5 لاکھ ہو جاتے ہیں۔ اب دماغ میں آتا ہے کہ 4-5 لاکھ دینے کے بعد بھی وہ مکان اپنا نہیں، اس سے اچھا ہے کہ بینک سے مورگیج لو۔ یہ لوگوں کے ذہن میں شیطان جو ہے وہ ڈالتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے یہاں دیکھا
میں کئی سالوں سے اس ملک میں ہوں. 2 بندے اب تک میرے پاس آئے، میں میری بات کر رہا ہوں، میں کوئی یہ نہیں کہ میرے پاس آنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں. کوئی ہمیں پوچھنے نہ آئے تو ہم تو زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے یہاں جواب ہمیں دینا ہے، اللہ نہیں کرے کچھ گڑبڑ کر دی جواب دینے میں. لیکن آج تک مارگیج کا مسئلہ پوچھنے میرے پاس صرف 2 آدمی آئے، ایک کی پیدائش UK کی، ایک کی انڈیا کی، اور دونوں نے پوچھا، جو جواب دیا اس پہ دل سے عمل کیا. ورنہ مارگیج کی بلا میں مولوی، مفتی، امام، کمیٹی والے، خانقاہ سے تعلق رکھنے والے، دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے، سب اس میں مبتلا ہے. سب نے مارگیج میں ہاتھ مارا ہے. پھر کہتے ہیں زندگیوں میں سکون نہیں ہے. اس پہ اللہ نے اعلان جنگ کا وعدہ کیا ہے. مارگیج پہ کیا ہے؟ اعلان جنگ. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. ہم اللہ سے اعلان جنگ کریں پھر زندگیوں میں سکون ہوگا. سکون صرف اپنا نام تھوڑی ہے، اپنی اولاد سکھ میں ہو تب ماں باپ کو سکون ملتا ہے. اولاد کی اولاد ہو تو یہ سب جو پیچھے ہم نے کر رکھا ہے نا، اس کو اب ہم بھگت رہے ہیں، اس کو بھگت رہے ہیں. اچھا، بعض لوگ تو مان جاتے ہیں، کچھ لوگ مارگیج کے سلسلے میں پھر کیا ہے، بحث کرتے ہیں کہ اتنا کرایہ جو ہے وہ دینے کا، اتنے سال اتنا پیسہ ہو جائے گا، یہ تو گھر نہیں ہوگا، اس سے اچھا تو یہ. تو میں ان کو کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اللہ کے بندو، آپ کو عمل نہیں کرنا، بحث تو مت کرو. یہ مولوی کی بات تھوڑی، تو قرآن کہہ رہا ہے. پورے قرآن میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی گناہ کے تعلق سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا اعلان جنگ ہے. کسی میں نہیں کہا. صرف یہ ایک چیز ایسی ہے جس پہ اعلان جنگ کہا ہے. بھائی، گھر لینے کا کس کا جی نہیں ہوتا ہے؟ میرا بھی ہوتا ہے، ہر آدمی کا جی ہوتا ہے. دل میں انگڑائی رہتی ہے کہ آدمی کا اپنا مکان ہونا چاہیے گھر. اور تعجب اس پر ہوتا ہے، داڑھی والے، 5 ٹائم کے نمازی ہیں، حافظ قرآن ہے، دیندار ہے، عالم ہے، وہ بھی لوگوں کو مشورہ دیتے کہ مارگیج لو. میں نے کہا اپنی آخرت تو خراب کی، اس کا ذہن بنا کہ کیوں اپنی آخرت مزید خراب کر رہے؟ بھائی وہ لے گا، تیرا کیا فائدہ ہے؟ یہ میں نے سنا ہے اور بتانے والوں نے بتایا. یعنی تعجب ہوتا ہے. جس کو سماج میں بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، ان کو وہ لوگ بیٹھے بیٹھے لوگوں کو مارگیج لینے کی ایڈوائس دیتے ہیں. اور دیکھیے، ایک گناہ آدمی کرتا رہے نا، پھر اس کی شناعت، قباحت، برائی دل سے نکل جاتی ہے. یاد رکھنا، میں اور آپ بیڑی سگریٹ نہیں پیتے، پڑوس میں کوئی آ کر کھڑا رہے گا، ہمیں فوراً بو محسوس ہوگی نا کہ اس نے جو ہے وہ پیا ہے. اور ہم خود عادی ہو جائے، پھر کپڑا میں آخی کہانی روٹی بڑی جائے تو ابھی انہیں نہیں دھننا ہے. کیوں؟ وہ عادی ہو گیا، وہ عادی ہو گیا. آدمی کمپرومائز کر لیتا ہے، یا یہ کہ پھر اس سے آگے وہ برائی ہی نکل جاتی ہے دل سے. اللہ معاف کرے. دیکھیے، بڑے بوڑھے بڑا سخت ٹف وقت گزارا جو پہلے آئے، صحیح بات ہے. چلو کسی طرح انہوں نے مارگیج اپنا ادا کر لیا، اللہ سے معافی تلافی کر لی، توبہ تائب ہو گئے. اب اخیری عمر میں کیوں بگاڑ رہے ہو آخرت واپس؟ اب کہتے ہیں کہ ہمارا مکان 1 ملین کا ہے، 1.5 ملین کا ہے. بچوں کو کہیں گے اس پہ تم مارگیج لے لے. بچوں کو دلوائیں گے، داماد کو دلوائیں گے، پوتوں کو دلوائیں گے، پوتیوں کو دلوائیں گے، نواسوں کو دلوائیں گے. ارے بڑے میاں، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. اللہ نے موقع دیا، 1 مرتبہ غلطی کر چکے تھے، توبہ طائب، پھر کیوں آخرت بگاڑ رہے ہو؟ پھر کیوں ری مارگیج بہت عام ہو رہا ہے، ری مارگیج. اور اب ہم جس سوسائٹی میں یہاں رہ رہے ہیں نا، ہمارے ذہنوں سے ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، عمرہ، حج مدرسوں میں دیتے ہیں، اسکولوں میں، ہسپتالوں میں، سب. لیکن میں اپنے دل کو دیکھوں، آپ اپنے دل کو، ہمارے دلوں سے مارگیج کی قباحت، شناعت، برائی، گناہ نکل چکا ہے. رائے نہیں. اس کو اتنا ہم لائٹلی لے رہے ہیں کہ پوچھیے مت. باپ بچے کو منع نہیں کرے گا، بلکہ اس کو ترغیب دیتا ہے کہ لے. ہاں، ایک تو ضرورت،
2 بیڈ روم کا مکان ہے، فلیٹ ہے، 4 اولاد ہے، 6 اولاد ہے، 8 اولاد ہے. اب ظاہری بات ہے پردے کی بھی ضرورت ہے، ساتھ سنا نہیں سکتے. اور حکومت کی طرف سے اب آپ بھی جانتے ہیں اب اتنی جلدی نہ ہاؤسنگ کے فلیٹ اور مکان مل رہے ہیں، نہ کاؤنسل کے. اب لینا ہے وہ ایک مجبوری، ایک الگ چیز ہے. لیکن بغیر مجبوری کی بھی آدمی جو ہے وہ لے رہا ہے. کیوں؟ بس وہ یہی ایک بات ٹھنی ہوئی ہے کہ اتنے دیں گے تو اتنے سال کے بعد اتنے ہزاروں پاؤنڈ، لاکھ پاؤنڈ چلے گئے، وہ تو ہمارا نہیں ہوا، اس لیے جو ہے وہ بائی کرو. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ابھی بائی کیا، ایک وقت آنے والا ہے کہ پھر اس کو بائی کرنا ہے، وہ تو پھر جو ہے وہ کرنا ہے. خیر درمیان میں ویسی ہی بات آ گئی، لیکن اتنی بات اللہ کے بندوں یاد رکھو، میں پہلے اپنا ری مارگیج مت کراؤ اپنے مکانوں پہ، مت بگاڑو اپنی قبر، مت بگاڑو اپنی آخرت، اپنے دامادوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پوتوں نواسوں کے لیے مت بگاڑو. یہ کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی ابھی ہم زندہ ہیں. میں میری اولاد کو دیکھوں، آپ اپنی، جو محبت ہمیں اپنے ماں باپ سے، خدا کی قسم ہماری اولاد کو ہم سے نہیں ہے. خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں اپنی اولاد کی بھی کہہ رہا ہوں. جو دل میں ہمیں کڑن، جو محبت آج بھی ہمارے والدین دنیا سے اگر چلے بھی گئے، ہمیں ایک کڑن ہے، ہم پڑھ کے بخشتے، ہمیں وہ یادیں ان کی آتی ہیں، ہم باتیں ان کی کرتے ہیں. یہ ہماری اولاد ہماری زندگی میں نہیں ہو رہی، ماں باپ کو حیات میں ملنے نہیں آ رہی، وہ قبر پہ آئے گی. اس لیے سوچو. اور اس ٹاپک پہ بیان بھی سب نے بند کر دیا کہ کہیں ہوتا ہی نہیں. کیوں؟ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے. اور نہ کوئی کہتا ہے کہ مول صاحب اس ٹاپک پہ بیان کرو، بلکہ کرتے بھی ہے تو سوچتے ہیں کہ یار اب یار جلدی بیجے ٹاپک پر آئے تو ہار ہے. لیز بھائی ہے کہ نہیں؟ بھائی ہم نے کر لیا، کیوں آخرت بگڑ؟ دوسرے کو مسجد کے صحن میں بیٹھ کر مارگیج کی ترغیب دیتے ہیں دوسروں کو لینے کی کہ لو. اللہ کے گھر میں یہ یو کے کی مساجد کا حال ہے، ہو رہا ہے. آج ہمارے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، گھروں میں چین نہیں ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے اللہ سے اعلان جنگ کر رکھا ہے سالہ سال سے، اور ابھی بھی اللہ سے مزید ہم اعلان جنگ کر رہے ہیں. مزید ری مارگیج کرا کے مزید جو ہے وہ اعلان جنگ کر رہے ہیں. دیکھا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے کیا. میں میری بات کرتا ہوں، مجھے میرے ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی એમ કે તારું શુગર બી બોર્ડર પર, પછી મને કે એ હું કોલેસ્ટ્રોલ તેવા એમ કે બોર્ડર પર, બધું બોર્ડર પર. હવે કોઈ ત્યાં પૂરું થાય, કોઈ હાફેઝ થાય, મને બધા અંબાલાનું દઈ જાય. હમણાં મારા ઘેર 3-4 દાડા પર મોટું ઇલિયાસભાઈ બોક્સ આવ્યું લડ્ડુનું. આપ એક ખાવાનું મન નહીં થાય हैं. तो अब आप सोचिए कि हम तो उम्र के उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, हम क्या करेंगे पैसों को. दौलत की हवस दिल से नहीं जाए. एक तो जरूरियात है वो पूरी करनी पड़ती है, लेकिन आदमी जितना बूढ़ा होता जाता है ना उतनी दुनिया की मोहब्बत और बढ़ती जाती है कि 2 मकाने 3 लूं 4 लूं. और वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, अल्लाह कह रहा है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्न मालहु अखलदा कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा. जानते हो क्या है? वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दा. बस गिन गिन के खुश हो रहे हैं. હવે તો ફોનમાં આવી ગયેલું ઓનલાઈન જોઈને કે હા આ ભળું આવી ગયું આપણું ફલાણા ઘરનું ફલાણા ફ્લોરનું, આટલા લાખ પાઉન્ડ થઈ ગયા, આટલા થઈ ગયા. જોઈને ખુશ તમે કે ખવાતું તો કઈ છે નહીં આપણે ની મીઠું ખવાતું ને મોરું હોય તો પછી ખાવાનું મોડું થઈ જાય તો ખબર નહીં પડે. ની મીઠું ખવાય ની તીખું ખવાય, તીખું ખાય તો એસિડિટી થઈ જાય, ને મીઠું ખાય તો શુગર જે છે તે વધી જાય, નમકીન ખાય તો બ્લડ પ્રેશર વધી જાય ને પછી એ બીજા અમુક મસાલાવાળું ખાય તો તે પેલું શું કહે છે ને હમણાં શું બોલ્યો મેં नहीं कोलेस्ट्रोल. हाँ ये एक अजीब बला है यार हाँ.
تو کولیسٹرول اب ایسا جو ہے وہ ڈرا رکھا ہے یہ، تو گھر میں نہیں کھا سکتے. ابھی ہمارے صدیق بھائی آئے، وہ کچھ لے کر آئے، انڈیا سے آتے بیچارے محبت کرتے ہیں، وہ وہاں کھانے نہیں آتے. میں کہہ رہا મને લાવીને દે ને ખોટું મરે એહસાનમાં રહેવાનું ઘેર લઈ જવા જોઈને જ ખુશ થવા ખવાય તો જાય. હે અમીનભાઈ છે કે નહીં? આ ખાસ क्यों बिगाड़ रहे हो? फला के 3 मकान 4 मकान तो हमारे 5 हमारे से अंदर अंदर खुश हो रहा है, रीमॉर्गेज करा करा के रीमॉर्गेज करा करा के. कोई नहीं पूछता मॉर्गेज के बारे में. अच्छा मॉर्गेज गुनाह हो जाए तो उसको छुपाने का हुक्म है. अब जो मॉर्गेज पे घर लेगा ना वो सबके सामने कि मैं तो इनके मॉर्गेज इनके पास नहीं थતું તું પણ કે ફલાણી બેંકના અંદર એનકે કાપડાવાળો છે અંદર ખાને દે ને બધું પાસ થઈ જાય. પછી રસ્તો બદલાવે કે અંદર ખાને તે બધા આપણાવાળા જ હારા. गुनाह को छुपाने का हुक्म है, गुनाह हो जाए तो. मिसाल दूं मैं आपको, जो बाज लोग को ये मसला भी मालूम हो जाएगा, बाजों को मालूम भी नहीं होता. वित्र की नमाज अल्लाह न करे कज़ा हो गई है, वित्र की. अब सबके सामने हम उसकी कज़ा कर रहे हैं, तो उलमा ने ये लिखा कि वो जो हम कुनूत पढ़ने के लिए नूरानी भाई हाथ उठाते हैं ना, रफ़े यदैन, वो नहीं करना है. चले मैं आपको जरा अच्छी तरह समझाता हूं. ईशा की नमाज से पहले कोई जल्दी आ गया और खुशकिस्मती से पैसेज में न खड़ा रहा न बैठा. किसने रोड में तो बोलना पड़ता है. आप तो पहलू स्टेशन का था है फारूक भाई, न खड़ा रहा न बैठा और अल्लाह के घर में आया सीधा. तो उसने देखा कि यार वक्त है. जाहिर भाई तो जूनी हारी होती है हमारा, कहीं समझ नहीं पड़े બધું हाथे हाथे यार ખબર હોની પડે કે ટાઈમ કાં છે હે ને જાકીર નહીં નહીં સમજ પડે. તમે કે જૂની સ્ટાઇલ હોય તો લાવો નહીં યાર આને, તો જોયા જ કરવું પડે. આ બધા તમે એક લાઈનથી બધા હાથે જે છે લગાવેલા. આજ સાદુલ્લાભાઈ भी कुछ बोल रहे थे ना, घड़ी पर तबसरा कर रहे थे, खोदવું પડે है ना. हाँ वो अच्छी थी, वो एक लाइन से जो थी वो, उसमें जरा आसानी भी होती थी. हो तो करो ना, हो तो कोई बात नहीं अगर आसानी से हो जाए तो. अब मस्जिद में आ गया, ईशा में अभी 10 मिनट बाकी है. उसने सोचा कि भाई वित्र की नमाज है, मुझ पे कज़ा है, चलो मैं वित्र पढ़ लेता हूं. अब कज़ा का वक्त तो है, कज़ा का वक्त है, कज़ा कर सकता है आदमी ईशा से पहले मगरिब के बाद. अब वित्र की कज़ा करनी है. मैं एक अल्लाह के बंदे को देखता हूं अपनी मस्जिद में, वो सबके सामने हाथ उठा के वित्र की कज़ा कर रहा होता है. काश के वो सुन रहा हो आज. अब वित्र की कज़ा करनी है तो तीसरी रकत के अंदर क्या करना है पता है? पढ़ लो दुआ कुनूत, लेकिन हाथ नहीं उठाना है. क्यों? कोई गौर से तो नहीं देख रहा होगा हमें खड़ा होके या बैठ के कि ये कौन सी रकात चल रही है, पहली दूसरी तीसरी, इतनी गौर से तो कोई नहीं देखता है. बाई चांस किसी ने देख लिया तो देख लिया. अब ईशा से पहले पढ़ रहे तो चलो ये तो किसी ने काउंट नहीं किया कि कितनी रकात पढ़ रहा है, बैठा नहीं बैठा, लेकिन अल्लाह अकबर करेगा. शाफी है तो फिर भी बच जाएंगे ये तो हैं, शाफी तो फिर भी जो है वो बच जाते. शाफी लोग हाथ बहुत जल्दी उठाते, नहीं समझे? शाफी लोग चूंकि हाथ हवेज यीशु बहुत उठाते हैं ना नमाज में, तो नमाज से बाहर भी इनका हाथ बहुत जल्दी उठता है. नमाज से बाहर भी वो बहुत जल्दी उठाने की बात करते, चूंकि आदत पड़ गई है. बेचारे हनफी ठंडे बेचारे. तो बहरहाल अब उसने क्या किया, रफ़े यदैन किया. अब अचानक नजर पड़ जाएगी, कोई देख नहीं रहा है, फिर भी वो समझ जाएगा कि ये तो वित्र की अदायगी का वक्त नहीं है. इसका मतलब वो समझ जाएगा कि इसने किसी जमाने में या किसी वक्त या किसी दिन वक्त पे वित्र की नमाज को कज़ा कर दिया था, उसने नहीं पढ़ रहा था. ये गुनाह को जाहिर करना, इसने वित्र पढ़ लिया अल्लाह के यहां, ये फिर भी गुनहगार है. तौबा से गुनाह माफ हो गया, वित्र की अदायगी कर ली वो भी, लेकिन ये अलग से गुनाह किसका हुआ? इजहार का. किसका हुआ? गुनाह के इजहार का. अब तो कम होता है, पहले लोग इंडिया में भी करते थे जावेद भाई ईद के मौके पर. और कम बखत शैतान अखबार वाले आखिरी अशरा इतना कीमती है जिसमें शब कद्र है, और
4-5 દિનથી પહેલા તે કે આવી રહ્યું છે ઈદનું 9લું નજરાણું ને સાલા બધા ખાન લોકો જ આવે થિएटर हैं, शैतान छूटे तो बद्दा तेज आवे। अब वहीं से जहन जो है वो बन रहा है। अब वो पिक्चर देखकर आता है, मूवी देखकर आता है, दोस्तों को क्या कहता है तो क्या जुआ जो पिक्चर है एम के बहुत भारी एक्टिंग कर ली है फलाना खाने एम के। अब ये तो गुनाह करके आया, इसका तो गुनाह हुआ, माफ कर देता है। अब ये तू इसको तरगीब दे रहा है डबल गुनाह। एक तो अपने गुनाह का इजहार किया कि मैं गुनाह करके आया हूं, दूसरा उसका जहन बना रहा है। ये जहन ही बना रहा है ना। अब वो जाएगा देखने के लिए अशफाक भाई, तो किसको गुनाह होगा? उसको तो होगा, इसको भी होगा। ये याद रखो, ये वित्र सबके सामने नहीं पढ़ना है। अगर पढ़े तो फिर ये करना है। और आखिर में सज्दे सहव करो। क्या करो? सज्दे सहव कर लो। अब सज्दे सहव करेगा तो आदमी सोचेगा कि भाई गलती हो गई होगी, इसलिए वो तीसरी रकत में हाथ उठाना नहीं है। यहां से उलमा ने लिखा कि गुनाह हो जाए, गुनाह को छुपाना वाजिब है। गुनाह को छुपाना क्या है? वाजिब है। और गुनाह का इजहार करना ये गुनाह है। अल्लाह अकबर। चले बहरहाल किसी की बरकत से बात हो गई है, आ गई, वरना सच बात यह है कि हम खुद भी मॉर्गेज पे नहीं बोलते है, हम खुद भी नहीं बोलते, इसमें मैं भी शामिल हूं। अल्लाह हमारी इस गुनाह से हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों की हिफाजत। अब माँ बाप मुझे हैं खुद इसमें मुब्तला, औलाद को बचाओ, कुछ ना कुछ इंतजाम जो है वो हो जाएगा है। अब देखिए जिनके पास अपना मकान नहीं वो भी तो रह रहे हैं ना, वो भी रह रहे कि नहीं? तो मैं ये कह रहा था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि आपने अल्लाह को कैसे पहचाना? मोमिन का तो ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो देखिए कुरान ने क्या कहा, ईमान हमारा गैब पर है। किस पर है? गैब पर। हजरत मौलाना अबरार अहमद नहीं है, वो बात दूसरी तरफ थी। हाँ, मैं कह रहा था मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, तो वो प्रोग्राम था कि भाई मॉर्गेज की बुराई से यूके के मुसलमान बच जाए। तो इसके लिए लफ्ज है इसका मुतबादिल, ऑल्टरनेटिव, मुतबादिल, कि भाई ये मॉर्गेज की लानत से बचे तो अब कोई ऐसा निजाम होना चाहिए कि मुसलमान उसको इख्तियार करे। अब हम इस बात को मानते हैं, मुझे भी पता है, मैं खुद गया था HSBC, वो व्हाइट चैपल में थी एक जो मस्जिद है ना उस लाइन में, तो मैं खुद गया था पूछने के लिए कि भाई मिल सकता है कि नहीं हमें भी। तो इतनी सारी कंडीशन, नंबर 1 तो जो ये बैंक वाले नहीं रखते, उतनी उनकी कंडीशन। दूसरी बात, यहां हमें हर महीने जो किस्त देनी पड़ती है सादुल्लाह साहिब, उससे वो कुछ ज्यादा ही होती है और कई सारी कंडीशन होती है, तो अब लोग फिर उसको नहीं लेते। देखिए यार, इसमें આપણો ગુજરાતી છે ને અભણ બી હોય ને તો બી ગણિતમાં માસ્ટર। હા, આપણું શું કે ઇંગ્લિશમાં શું કે મેથ હો મેથેમેટિક્સ, હા, એટલું પાકું કે તમે પૂછો ને યાર। આપણો અભણો હે એટલે બધા ગુજરાત, અડાણી અંબાણી બધા ગુજરાતમાં જ પેદા થાય હે ને હસનભાઈ? तो ताजिर वाले से बहुत पाको आपने गणी, एम आप गणी लाखे आप। तो अब उसमें भी अल्लाह के बंदे, चलो देखिए, कल कयामत को ये कहने का तो मुंह रहेगा कि अल्लाह तेरे फलाने ने एक बंदे ने हमें ये बताया था तो हम उधर गए थे, तो उसको पकड़, हमें छोड़। बड़ा रिस्क है ना वो ले रहे, जो हमें बता रहे कि भाई इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। तो इस पे वो प्रोग्राम था वहां। एक बहुत अच्छी बात हुई, फिर हम खाने बैठे प्रोग्राम के बाद, मौलाना अयूब बंदे इलाही थे, मौलाना मरगूब साहब थे और भी बड़े बड़े अकाबिर वहां मौजूद थे खाने में। तो हम साथ साथ में ही बैठे थे। मौलाना अयूब बंदे इलाही ने बहुत अच्छी बात कही है, गालिबन उन्होंने ही कही थी। मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया ने एक बात वहां ये बयान फरमाई कि
دو شرطیں ہیں اگر اس کو سمجھنا ہے اس نظام کو اور چلانا ہے آگے. علماء کی استعداد پختہ ہو, علمی استعداد کیا ہو, پاورفل, پختہ ہو, نمبر 1. نمبر 2, انگلش بھی ان کی پاورفل ہو. دو شرطیں, علمی استعداد بھی پاورفل اور انگلش بھی پاورفل. تو میں نے ابھی جن مولانا کا نام لیا انہوں نے ہنستے ہنستے کہا کہ حضرت ملیں گے تو کہیں گے حضرت جن کی انگلش بہت اچھی ہے علمی استعداد پختہ نہیں ہے, جن کی علمی استعداد پختہ ہے ان کی انگلش پختہ نہیں. اب تو سمجھ آیا کیا فرمایا کہ بھائی جن کی علمی استعداد ٹھوس ہے تو انگلش اعلیٰ درجے کی نہیں ہے, اور جن کی انگلش اعلیٰ درجے کی ہے تو علمی استعداد اعلیٰ درجے کی نہیں ہے. تو کہا کہ حضرت یہ نظام کیسے چلے گا, آپ نے جو کنڈیشن رکھی ہے. تو خیر میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے پڑھ رکھا تھا ان کو, اس وقت میں کارڈ بھی پاس نہیں ہوا تھا, اس وقت حضرت تشریف لائے تھے اور میں یہی امام تھا. میں نے یہاں سے کوچ پکڑی, وکٹوریا گیا اور وکٹوریا سے کوچ پکڑ کے میں اور اگلے دن چلا گیا, ہمارے رشتے دار ہیں وہاں پہ, تو وہاں جو ہے وہ میں چلا گیا اور رہا کہ بھائی بس کبھی اللہ نے کرے راستے میں کچھ ہو گیا. اور وہ دیدار کا ایک شوق تھا زیارت کرنے کی, تو میں بالکل آگے جیسے ہی وہ وقت ہونے والا تھا اس سے پہلے پہنچ گیا کہ میں آگے بیٹھوں تاکہ حضرت کو ایک دم قریب سے دیکھوں. حضرت کو کیسے دیکھوں, ایک دم قریب سے جو ہے دیکھوں تو وہ دل میں وہ چاہت, وہ انگڑائی. تو آدمی کی لکھائی بہت اچھی ہوتی ہے, تحریر, اور آدمی اس کو پڑھتا ہے تب بھی اس کی زیارت کا اور دیدار کا شوق ہوتا ہے. اور آپ جس سے غائبانہ بات کرتے رہو اس کو بھی. اب دیکھیے علماء نے کتنی اچھی بات لکھی, قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے نام لے کر, بہت نہیں, میں فگر پوچھ رہا ہوں. 25 کا ہے, ویسے 24 ہے. تو ایک کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی ہے کہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے 2 یا 3 پارے کے علاوہ حافظ یوسف سے پوچھ لیجئے, ہر پارے میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ملے گا. ہر پارے میں 30 والیوم میں 2 یا 3 پارے ایسے ہیں کہ جس میں فاروق بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو نہیں ملے گا, ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. اور انبیاء کی صف میں یہ واحد نبی ہے ایسے کہ جو طور پہ جا کر, پہاڑ پہ جا کر کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے, گفتگو کرتے تھے, بات چیت کرتے تھے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے, ارے کہاں کلام اللہ, کلام اللہ تو وہ ہوا یار قرآن شریف, کلیم اللہ. ہاں کیا ہوا, کلیم اللہ. حضرت مولانا سلیم اللہ ہیں تو کلیم اللہ. قرآن نے بھی کہا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. تو یہ وَكَلَّمَ اللَّهُ کلیم اللہ, کلام اللہ میں یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے, اللہ تعالیٰ سے طور پہ جا کر بات کرتے تھے, گفتگو کرتے تھے, ہم کلام ہوتے تھے. اب آدمی جس سے ہم کلام ہوتا ہے زیادہ اس کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. اب آپ جانتے ہیں کلام اللہ صرف انبیاء کی صف میں کون ہے, حضرت موسیٰ ہے, حضرت ابراہیم بھی نہیں ہے. حضرت ابراہیم کا لقب کیا قرآن کہتا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. تو ابراہیم خلیل اللہ ہے, کلیم اللہ نہیں ہے. ہمارے آقا کی تو بات ہی الگ ہے, وہ تو ہم سائڈ پہ رکھیں گے. آقا تو وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا ہے. ہاں شاعر نے کہا ہے نا, بہت اچھی بہت پیاری بات کہی ہے, دعا کرے کہ وہ شعر میرے ذہن میں ہو. کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اتنے خوش نصیب کہ حضور کی گود میں آخری سانس لیا. کہاں آخری سانس لیا, حضور کی گود میں, حضور کے قدموں میں پڑے, حضور کے قدموں میں آخری سانس لی, حضور کے قدموں میں دم توڑا. تو شاعر کہتا ہے
تیری یہ معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. لوح و قلم جانتے ہیں نا اوپر؟ ہاں. کہ تیری یہ معراج یعنی حضور، کہ حضور سے وہ کہہ رہے ہیں مخاطب ہے غائبانہ کہ تیری یہ معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری یہ معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. تو حضور تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. حضور کا تو مقام وہ اعلیٰ ہی ہے، وہ تو الگ ہے. وہ تو فارسی کے شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے. ایک شعر میں جو کہنا چاہیے تھا ایک حد تک یعنی، اور جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ کہہ دیا. فارسی کا شاعر کیا کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. کیا فرمایا کہ یوسف کا حسن، عیسیٰ کی پھونک اور موسیٰ کا ید بیضہ، یہ تمام کی تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک شخصیت میں اور کسی ایک نبی اور رسول میں رکھی ہے، تو وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. تو خیر میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ حضور تو حضور ہے، لیکن کسی اور نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا ہم کلامی کا. ہمارے بزرگوں کو بھی مختلف کیا ہے القاب ہے نا جاوید بھائی، مختلف. کوئی کیا ہے فقیہ الامت ہے، کوئی مسیح الامت ہے، کوئی وسیع الامت ہے، کوئی حکیم الامت ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا پھر سناؤں. وہ قریب میں ہمارے حافظ یوسف کے پکے دوست، اور میں اس مسجد میں امام بن کے آیا، ان میں کچھ حصہ ان کا بھی ہے. حضرت مولانا انور صاحب ترکیسر والے ہمارے دیسائی سننے. اور وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. کوئی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اللہ تعالیٰ کو. ہاں اللہ وہ نور وہاں پیدا کر دے گا. وہاں کیا ہوگا؟ وہ نور جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا. اور ایک بڑی اچھی بات جو ہے غالباً ابن قیم نے یا ابن جوزی نے لکھی، 18واں پارہ سورہ نور، حافظ امتیاز حافظ یوسف کو آپ پوچھ لیجئے، وہاں ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح الی آخری. حافظ صاحب کل للمؤمنین اس کے بعد ہے نا یا اس سے پہلے؟ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اللہ نور السماوات پہلے ہے یا کل للمؤمنین پہلے؟ کل للمؤمنین پہلے. قرآن ہے کہ تو قرآن لا، تاکہ پھر میں بیان میں کچھ غلطی نہ کروں، ذرا دیکھ لوں میں. جزاک اللہ. کہ کیا پہلے ہے، اللہ نور السماوات پہلے ہے یا کل للمؤمنین پہلے؟ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اللہ نور السماوات شاید پہلے. بہت اچھا نقطہ لکھا ہے انہوں نے. نہیں، اللہ نور السماوات بعد میں، جزاک اللہ. کل للمؤمنین پہلے. ہاں تو میں نے کہا وہ بات تو صحیح ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، خالی میں نے کہا کہ قرآن کی آیت بتانے میں گڑبڑ نہ کر دوں، اس لیے دیکھ لیا. دونوں میں ربط پیدا کیا، دو میں سے کسی ایک بزرگ نے، ابن جوزی یا ابن قیم، دو میں سے ایک نے ذاکر بھائی لکھا ہے. فرمایا کہ دنیا میں جس نے نظروں کی حفاظت کی ہوگی اپنی آنکھوں کی، اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے ہیں. ہاں ایک صاحب الیاس بھائی بہت اچھا کہتے تھے کہ આ કન્ટ્રીમાં વિન્ટર આવે તો ઝાડ એમકે કે લિબાસ ઉતાર લાખે ને સમર આવે તો તમે સમજી ગયા, मैं नहीं बोलूं हैं, તે લોકો लिबास એમકે ઉતાર લાખે એમકે કે नूरानी भाई. तो बहुत अच्छी बात की उन्होंने, हमारे इलाके के आदमी है वो, मैं नाम नहीं ले रहा. तो कहा कि विंटर आए तो जिस्म की सेहत की हिफाजत मुश्किल, समर यहाँ आए तो आंखों की और ईमान की हिफाजत मुश्किल है. तो अल्लाह ने रब्त आपस में, जिसने दुनिया में बदनिगाही नहीं की होगी,
دیکھیے اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نظر پڑ جائے تو بھی گناہ ہے. ایک نظر معاف ہے نا سعد اللہ بھائی, ایک نظر معاف ہے اگر پڑ گئی تو, لیکن وہ بھی پڑ گئی جم گئی نہیں. کم بخت بعض بہت ہوشیار ہوتے ہیں. دیکھیے ایک تو معاف چلیں گے لیکن پڑی تو برابر دھیان تھی جو એમ કે ઠીક છે અલ્લાહની હું કુદરત છે એમ કે મેં કે કબરમાં જાય તો ખબર પડે હું કુદરત છે. تو وہ پڑ جانا ہے, جم جانا نہیں ہے. یہ تو کم بخت جماتے ہیں. وہ اکبر الہ آبادی نے ایک شعر میں کہا ہے سعد اللہ صاحب, شیخ خلاف سنت تھوکتے بھی نہیں. شیخ ہیں ہاں, یعنی مولوی ہمارے جیسے, ہمارا ایسا لیبل ہے ان کے مطابق, یعنی چلو ہم تو چھوڑو, تو بڑوں کے متعلق کہہ رہے ہیں یہ بد نگاہی کا گناہ ایسا ہے. ہاں بد نگاہی کا, اللہ حفاظت فرمائے کہ شیخ خلاف سنت تھوکتے بھی نہیں اور اندھیرے اجالے میں چکتے بھی نہیں. سمجھ رہے ہو ہیں جاوید بھائی کہ بد نگاہی وہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں. ہاں یہ ایسا مرض ہے, ایسا گناہ ہے, بہت مشکل ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں مجھے کون دیکھ رہا ہے, اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نظر پڑ گئی اور اس کو پھر دیکھنا ہے تو یوں دیکھتا ہے, یوں دیکھتا ہے, کوئی ہے کہ نہیں, پھر اس کو دیکھتا ہے. وہ حکیم اختر صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے, چھپ چھپ کے کرتا ہے جو تو اہل جہاں سے, چھپ چھپ کے کرتا ہے جو تو اہل جہاں سے, کوئی دیکھ رہا ہے تجھے آسماں سے. ہے نا, آنکھوں کی خیانت دلوں کے راز, شاعر کہتا ہے آنکھوں کی خیانت دلوں کے راز, سب کو جانتا ہے مالک بے نیاز. خیر بہرحال یہاں ربط دیکھیے, کل المومنین پہلے ہے, اور دیکھیے قرآن میں 3 یا 4 احکام ایسے ہے, یاد رکھنا ہے یہ بات آپ کو کام دے گی. 3 یا 4 بات حسن بھائی ایسی ہے جس میں اللہ نے مردوں کو الگ خطاب کیا اور اشرف بھائی عورتوں سے الگ خطاب کیا. ورنہ مردوں کے انڈر میں اسلام میں عورتیں آ جاتی ہے کہ جو حکم مردوں کو ہے وہی عورتوں کو. بہت 4 یا 5 جگہیں ایسی ہے کم و بیش کہ جہاں اللہ نے مردوں سے الگ بات کہی, عورتوں سے الگ بات کہی. کیوں؟ اس کی اہمیت بتلانے کے لیے. اس میں ایک موقع یہ ہے کہ بد نگاہی مت کرو. تو ابن قیم یا ابن جوزی ذہن میں نہیں ہے, انہوں نے لکھا جنہوں نے دنیا میں اپنے نگاہوں کی حفاظت کی ہوگی آخرت میں اللہ کا دیدار انہی آنکھوں کو ہو سکے گا. اور جنہوں نے اپنی آنکھوں کو گدلا کر لیا, گندا کر لیا, میلا کر لیا, ان میلی آنکھوں سے آخرت میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا الا یہ کہ توبہ کر لے. توبہ کر لیا تو پھر دروازہ توبہ کا جو ہے وہ کھلا ہے. لیکن یہ نیت کر کے کہ ابھی دیکھ لو اور پھر توبہ, یہ نہیں کرنا ہے. کون جانتا ہے کب کیا ہو جائے ہے. ہاں تو یہ آپس میں ربط ہے. تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا, وہ بات چیت ہوتی تھی نا, وہ دیکھنے کا من کیا. یہ اللہ نہ کرے یہ جائز ہے. دیکھیے اسلام میں کیا ہے, لو میرج نہیں ہے. اسلام میں لو آفٹر میرج ہے. لو آفٹر میرج, یہ میرا جملہ نہیں ہے, پیر ذوالفقار احمد صاحب نقش بندی دامت برکاتہم العالیہ ان کا ہے. دیکھیں میں نے جس نے سنا جہاں سنا وہ کوئی کریڈٹ نہیں تو ہم نے એવું થાય કે મોલ સાહેબ યાર હું જુમલો બોલ્યા ને, આપણે કંઈ નહીં, આપણે ખાલી નાખેલ છે. તો ઇસ્લામ में क्या है, लव मैरिज नहीं है, लव आफ्टर मैरिज है. नुक्ता क्या कहना चाहता था, निकल गया, पता नहीं क्या बताना चाहता. खैर चलो छोड़ो कि ये बात याद कहाँ से आई मुझे. तो आखिरत में अल्लाह तबारक व ताला का दीदार किन आंखों को हो सकेगा कि जिन्होंने दुनिया में बदनिगाही नहीं की होगी. तो इब्न क़य्यिम या इब्न जौज़ी ने लिखा कि अल्लाह ताला का दीदार हो सकेगा, अल्लाह मेरी आपकी भी बदनिगाही से हिफाजत फरमाए. अगर हो गई हो, इंसान हो जाती है, सब खता वाले. ये तो हुजूर ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, सबसे हो जाती है. व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून. इसीलिए देखिए शरीयत हमारी, उसका हुस्न व जमाल देखिए.
ایک آدمی ہے یا کئی آدمی ہیں، بھائی میں ہوں، چلو میں میری مثال دوں، انشاءاللہ 5 منٹ میں ختم کر. میں نے ایک گناہ کر لیا اور سب کو پتہ چل گیا سوسائٹی میں کہ عبدالسلام نے ایک گناہ کیا. میں جب تک توبہ نہ کروں وہاں تک آپ میرے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہو. جہاں میں نے توبہ کر لی اب آپ نہیں اٹھا سکتے. یاد رکھنا یہ حدیث کا مفہوم ہے. اور توبہ کب کون کہاں کرتا ہے ہمیں کیا معلوم. حدیث کا کیا مفہوم ہے سنو. مفہوم میں آقا نے فرمایا کسی نے کوئی گناہ کیا، کسی گناہ کی تخصیص نہیں کی کہ خالی یہ گناہ یا وہ گناہ یا وہ گناہ. کوئی گناہ کیا کسی مسلمان نے اور وہ مسلمان اللہ سے تائب ہو چکا ہے، توبہ کر چکا ہے، اور پھر اللہ نہ کرے میں یا اور آپ اس کو اس گناہ پر تانا دیتے ہیں، یا تو اس کے منہ پر یا اس کی پیٹھ پیچھے. اللہ کے رسول نے فرمایا مفہوم ہے اللہ جب تک اس تانا دینے والے سے وہ گناہ نہیں کرا لے گا اسے موت نہیں آئے گی. یاد رکھنا انسان ہو جاتے اس لیے تانے مت دیا کرو. ہم لوگ تو ساری ہسٹری اٹھا کے لے آتے ہیں پیچھے. کسی کو کوئی عہدہ ملا ہمیں پسند نہیں ہے تو پوری ہسٹری اٹھا کے لائیں گے، ایسا ہے ویسا ہے فلانا ہے ڈھمکانا ہے. ارے وہ توبہ کر چکا ہے. تو حضرت شیخ اس کی ایک مثال دیتے تھے ہمارے جو ہم کتاب پڑھتے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اشفاق بھائی. حضرت شیخ پہلے پان نہیں کھاتے تھے. کسی دور میں حضرت پان نہیں کھاتے تھے. اب حضرت پان نہیں کھاتے تھے تو کیا کرتے تھے اسماعیل بھائی، جو پان کھاتا تھا نا حضرت ٹوکتے تھے کہ پان کیوں کھاتے ہو، پان مت کھاؤ، پان مت کھایا کرو، ٹوکا کرو. حضرت فرماتے ہیں کہ میں یہ جو ٹوک 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 کرتا تھا نا اللہ نے مجھ کو اس میں مبتلا کر دیا. امین بھائی یہ اشرف بھائی مجھے اس میں جو ہے وہ مبتلا کر دیا تھا. حضرت شیخ وہ اس حدیث پہ سناتے تھے. دیکھو اللہ کے رسول نے وہاں وہ فرمایا کہ کوئی توبہ طائب ہو چکا ہے آپ اس کو تانا دو گے تو مرو گے نہیں جب تک اس میں مبتلا نہیں ہوں گے. حضرت نے فرمایا یہ جو کھانا ہے پان یہ تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، ویسے ثواب بھی نہیں ہے، تو بہرحال ثواب بھی نہیں ہے، لیکن اس پر بھی بول بول ٹوک ٹوک کرتے رہے. تو حضرت شیخ نے کیا فرمایا اللہ نے مجھے کو اس میں کیا کر دیا، مبتلا جو ہے وہ کر دیا. بہرحال وقت جو ہے ہو چکا ہے تو مجھے تو آج بات جو کرنی تھی وہ سفر پہ کرنی تھی. ان حضرات کا بھی سفر ہے لیکن ہمارا سفر ویسے ہی پورا ہو چکا. خالی آخری بات سن لے جو قصہ سنایا جائے. انبیاء کی صف میں صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش ظاہر کی اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ربی ارینی انظر الیک. یہ قرآن نے حضرت موسیٰ کے جملے ذکر کیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرما رہے ہیں کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، دنیا میں دیکھنا ہے. اللہ نے کیا فرمایا لن ترانی. اسی لیے یہ محاورہ بھی ہے. کوئی وہ پھینک کرے تو آپ ہوں گے بولے لن ترانی سے ہوں گے، دیکھیے لن ترانی سے ہوں گے. تو جو بہت بولتا ہے یا بہت پھینکتا ہے تو لن ترانی. لیکن نبی کے تعلق سے میں مثال نہیں دے رہا، یاد رکھنا ایمان چلا جائے گا. لیکن لوگ بولتے ہیں ویسے یہ محاورہ بولنا بھی چاہیے، قرآن کی بات ہے تو کیوں قرآن کا محاورہ اس طرح. لوگ بولتے نقل کفر نہ باشد، اس لیے میں نے کہا. بعض لوگ یہ جو بولتے ہیں نا اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا. بہت بھوک لگی ہوتی ہے تو یوں میری طرف دیکھو کیا بولتے ہیں. بعض تو بولتے ہیں کہ چوہے دوڑ رہے تو ٹھیک ہے اس کو نکالو ہے. لیکن کچھ لوگ کیا بولتے ہیں کہ انتڑیاں کلو اللہ احد پڑھ رہی ہے. سنا ہے آپ نے سے کسی نے سنا ہے نا؟ ہاں بولتے ہیں اب سمجھ آ جائے کہ انتڑیاں کیا پڑھ رہی ہے کلو اللہ احد میں کہ تو نہیں پڑھے تو عید پڑھوانی ہے. تو یہ ایسی قرآن کی بات تو خیر چلو کچھ گنجائش نیت ویسی نہ ہو تو ہو سکتی لیکن مت اس کو جو ہے وہ استعمال کرو. اللہ نے کیا فرمایا موسیٰ مجھے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. اور پھر کہا کہ چلو آپ کو ایک اور موقع دیتے ہیں. وہ پہاڑ ہے اس پر ہم اپنی تجلی ڈالتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ پہ میں کیا کرتا ہوں. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. کہ اگر میں نے اپنی تجلی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو پہاڑ پہ ڈالی ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر تم نے اس کو برداشت کر لیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تم میرا دیدار کر سکتے ہو دنیا میں، کہ برداشت کر سکو گے. کہ یہ تجلی ایک جھلک ہے. کیا ہے؟ ایک جھلک ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا ہوا فلما تجلی ربہ للجبل. پھر کیا ہے جعلہ
دکا وخر موسیٰ صعیقا، قرآن کہہ رہا ہے، آگے ریزلٹ بھی دے دیا کہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے، بے بھان ہو گئے، تجلی کو برداشت نہیں کر سکے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب تم میری تجلی دنیا میں برداشت نہیں کر سکتے، جو ڈائریکٹ نہیں ہے یہ واسطہ ہے، ایک چیز ڈائریکٹ ہے اور ایک انڈائریکٹ، دونوں میں فرق ہے نا، ایک واسطے سے ہم دیکھتے ہیں اور ایک بغیر واسطے سے۔ فرمایا موسیٰ تم واسطے کے ساتھ ہماری تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے تو ڈائریکٹ کیسے کر سکتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے۔ اب آپ لوگ بھی اس سے زیادہ ہو جائے گا تو میری گفتگو برداشت نہیں کر سکو گے، اسی پہ ہیں۔ ہاں ابھی چیئرمین ہے نہیں، اس لیے اب پہلے تو نیچے تھے تو کیا بولتے تھے حسن بھائی اور بیان کرو، میں کہتا تھا میں آدھا گھنٹہ، ٹھیک ہے نا آپ کو 50 منٹ 55 منٹ، اب یہ چیئرمین بنے تو پورا مزاج بدل گیا ہے۔ جب سے ملی ہے چیئر، جب سے ملی ہے چیئر، نہ ان کو کوئی غم ہے، بولو اب آگے، نئے چیئرمین کا کرتے ہم دل سے ویلکم ہے۔ تو اب تو یہ چیئرمین، اب نیچے بیٹھو یار، تمہارا پورا مزاج بدل گیا، اب بغیر چیئرمین کی مزاج بدلے تو جو واقع میں ہو تو پھر سبحان اللہ۔